بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ تمام مومنین کو ماہ شعبان المعظم کی ساری خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ ماہ شعبان المعظم میں نجف اشرف سے کربلا معلیٰ تک کے پیدل سفر کے روحانی مناظر شیئر کرنے لگا ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، سال میں متعدد بار امام حسین کی زیارت کے لیے عراق کے مختلف شہروں سے لوگ پیدل چل کر زیارت کربلا کے لیے آتے ہیں، اور زائرین اس مشی کے دوران کئی رستوں کا استعمال کرتے ہیں۔ زیادہ معروف رستہ جو ہے وہ نجف سے کربلا ہائی وے ہے، جہاں سے اکثر مومنین مشی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کئی رستے ہیں، مثلا اکثر جو یہاں کے رہائشی لوگ ہیں یا نجف اشرف کے جو علماء ہیں، وہ طریق العلماء سے مشی کرتے ہوئے آتے ہیں۔ طریق العلماء نجف سے کربلا کا وہ رستہ ہے جس کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ جب مخدرات عصمت کو ملعونان امت کربلا سے شام کی طرف، کوفہ کی طرف قید کر کے لے کر گئے تھے، تو اسی رستے سے لے کر گئے تھے، اور اس کے بہت سارے آثار بھی اس رستے میں ملتے ہیں جو کہ اسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور یہ رستہ جو ہے دریائے فرات کے کنارے چلتا ہوا کھجوروں کے باغات سے گزرتا کربلا تک پہنچتا ہے۔ اگر آپ اس رستے سے مشی کرتے ہیں تو آپ کو مشی کا آغاز مسجد سہلہ سے کرنا ہوگا، یعنی مرکز امیر المومنین کی زیارت کرنے کے بعد آپ پیدل مسجد سہلہ آئیں۔ مسجد سہلہ کی زیارت کرنے کے بعد آپ مشی کا آغاز کریں، اور مسجد سہلہ سے جب آپ ابھی چند کلومیٹر کی دوری پہ ہوں گے تو آپ کو ایک پل نظر آئے گا جس کو جسر الصبایا یا قنطرۃ الصبایا بھی کہتے ہیں۔ یہ وہ پل ہے کہ جب شہزادی زینب کبریٰ اور مخدرات عصمت کو کربلا سے کوفہ کی طرف قید کر کے لے کر گئے تھے، تو اسی پل کو عبور کر کے شہزادیاں شہر کوفہ میں داخل ہوئی تھی۔ یہ سامنے ہے وہ پل جس سے آل محمد کی قیدی مستورات کو گزارا گیا تھا۔ یہ شہزادی زینب کی زیارت لکھی ہوئی ہے، اور یہ سامنے جو پل ہے، یہ پل عبور کر کے شہزادیاں شہر کوفہ میں داخل ہوئی تھی جب کربلا سے قید کر کے کوفہ لے کر آئے تھے۔ اس کے علاوہ آپ کو اس رستے میں جناب خولہ بنت الحسین کی زیارت بھی ملے گی۔ دریائے فرات کے کنارے امام حسین علیہ السلام کی بیٹی کا مرکز ہے، وہ زیارت بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اور آپ کو جناب حضرت ذوالکفل جو کہ اللہ کے نبی ہیں، ان کی زیارت بھی اس رستے میں ملے گی، جن کے نام سے پورا ایک شہر ہے۔ کفل شہر میں جناب کا مرکز ہے، اور ان کے ساتھ ان کے کئی اصحاب بھی وہاں پہ دفن ہیں، ان کی زیارت بھی آپ کو ملے گی۔ اور اس کے علاوہ جناب سید محمد عابد جو کہ جناب ابراہیم مجاب جو حرم امام حسین علیہ السلام میں دفن ہیں، ان کے والد ہیں، اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے فرزند ہیں، اور امام علی رضا علیہ السلام کے بھائی ہیں۔ ان کا مرکز بھی اسی رستے میں ہے۔ تو ایرید شہر میں جب آپ پہنچتے ہیں تو شہر میں داخل ہونے سے پہلے اسی رستے میں ان کا مرکز ہے، جن کی زیارت آپ کر سکیں گے۔ اور یہ جتنے مراکز کا میں نے تذکرہ کیا ہے، جتنے مقدس مقامات کا میں نے تذکرہ کیا ہے، جیسے قنطرۃ الصبایا، مرکز حضرت ذوالکفل، مرکز جناب سید محمد عابد، اور جناب خولہ بنت الحسین، ان تمام مقامات پہ دوران مشی میں نے تفصیل سے ویڈیوز بنا کر اسی چینل معرفت کربلا پہ اپلوڈ کی ہیں، جو کہ آپ زیارت کر سکتے ہیں۔ یہ زائرین کے جتنے آپ کارواں دیکھ رہے ہیں، ان میں سے اکثر کارواں جو ہے وہ جنوب عراق یعنی ناصریہ، بصرہ اور سماوہ سے پیدل چل کر آ رہے ہیں۔ اکثر جو ناصریہ کے کارواں ہیں وہ ہمیں اس رستے میں ملے۔ 8 یا 10 دن کی پیدل مسافت کے بعد وہ ناصریہ سے نجف اشرف میں پہنچے، اور نجف اشرف میں مولا امیر المومنین کی زیارت کرنے کے بعد جانب کربلا یہ رواں دواں ہیں۔ یہ مرکز ہے حضرت ذوالکفل نبی کا۔ عمارت آپ دیکھ سکتے ہیں، کئی 100 سال پرانی عمارت ہے، اور یہاں پہ عبرانی زبان میں بھی کچھ لکھا ہوا ہے۔ یہ جو سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ عبرانی زبان کی کچھ تحریریں ہیں، کیونکہ یہ مرکز جو ہے وہ یہود کے قبضے میں رہا ایک عرصے تک۔ یہ نبی جو حضرت ذوالکفل ہیں، یہودیوں کے نزدیک بھی ان کا بڑا احترام ہے۔
یہ سامنے جو آپ کو عبارت لکھی نظر آ رہی ہے یہ بھی عبرانی زبان میں، بعض کہتے ہیں حضرت ذوالکفل کی کوئی دعا ہے، بعض کہتے ہیں ان کی زیارت کے بارے میں کچھ۔ اور یہ جو آپ کو کھڑکی نظر آ رہی ہے یہ بیت المقدس کی طرف یہ کھڑکی ہے۔ جب مکہ مکرمہ سے پہلے، خانہ کعبہ سے پہلے مسجد اقصیٰ قبلہ تھی مسلمانوں کا، تو یہ اس وقت جو ہے وہ قبلہ کی سمت معلوم کرنے کے لیے کھڑکی نصب کی گئی۔ اس کے علاوہ یہاں پہ امیر المومنین سے منسوب ایک مقام بھی ہے جہاں پہ مولا امیر المومنین نے نماز ادا کی۔ اس پہ بھی تفصیل سے ایک ویڈیو اپلوڈ کریں گے۔ یہ مناظر جو آپ دیکھ رہے ہیں جوق در جوق کئی کارواں جو ہے وہ عشاق کے منزل عشق کی طرف گامزن ہیں۔ یہ مناظر شہر کربلا کے قریب سے ہیں۔ تقریباً 20 کلومیٹر جب ہم کربلا سے دور تھے تو کئی کارواں امام حسین علیہ السلام کی طرف گامزن تھے۔ اور اس پورے سفر میں میں نے ان تمام مومنین کو اپنی دعاؤں میں اور اس سفر میں ان کی طرف سے نائب زیارت رہا جنہوں نے مجھے دعا اور زیارت کے لیے حکم کیا تھا۔ اور آپ تمام دیکھنے والوں کی طرف سے بھی مولا کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، میرے مولا آپ سب کو بھی جلد اس عظیم سفر کا حصہ بننا نصیب فرمائیں، اور مولا جو اس برس ماہ شعبان المعظم میں مومنین کربلا نہیں آ سکے ان کو زیارت اربعین پہ یہ پیادہ سفر نصیب فرمائیں۔ اس کے علاوہ آپ کو اس رستے میں بہت سارے آثار قدیمہ میں سے آثار دیکھنے کو ملیں گے۔ اب یہ جو عمارت آپ دیکھ رہے ہیں کئی 100 سال پرانی عمارت ہے، اس میں سے اکثر آثار جو ہے وہ ضائع ہو چکے تھے، لیکن اب محکمہ آثار ان کی حفاظت کر رہا ہے اور جہاں پہ مرمت ہونے والی ہے وہ دوبارہ سے اس کی مرمت کر رہے ہیں۔ جہاں تک میرا خیال ہے یہ شہروں کے باہر جو ہے رات کو مسافروں کے قیام کرنے کے لیے سفر میں راہ میں خان بنائے جاتے تھے، قیام گاہیں بنائی جاتی تھی۔ یہ انہی قیام گاہوں میں سے شاید کوئی قیام گاہ ہے، اور یہ بہت ہی پرانی عمارت ہے اور یہ بہت بڑی تھی۔ اب جو ہے اکثر جو ہے وہ ضائع ہو چکی ہے، اس کا بہت سارا حصہ جو ہے وہ ضائع ہو چکا ہے، لیکن اب اس کی دوبارہ سے مرمت کر رہے ہیں۔ یہ شاید وہی کوئی قیام گاہ ہے مسافروں کی جو رستے میں بنائی گئی تھی کہ شہر سے باہر جب مسافروں کو رات ہو جائے تو اس میں قیام کریں رات کے وقت۔ اور بہت ہی مضبوط عمارت، یعنی آثار قدیمہ میں سے یہ ایک آثار ہے۔ 14 شعبان المعظم کو ظہرین کے وقت ہم شہر مقدس سے کربلا میں داخل ہوئے، اور اس کے بعد جب ہم کربلا داخل ہو چکے تو اگلے سارے مناظر 15 شعبان کی شب اور 15 شعبان کے دن کے ہیں، وہ آپ دیکھیے۔ یہ منظر جو آپ دیکھ رہے ہیں مقام صاحب الزمان کا 15 شعبان المعظم کی شب کا ہے، اور آپ دیکھیں کہ کتنا ہجوم ہے یہاں زائرین کا۔
اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ حرم امام حسین علیہ السلام میں کنار ذریعہ ابا عبداللہ الحسین معرفت کربلا کے تمام ممبران کی جانب سے مولا کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔